بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، آج جو میں کتاب شروع کرنے جا رہی ہوں وہ ہے معلم العربیہ۔ ٹھیک ہے، معلم العربیہ یہ عربی گرامر کی کتاب ہے جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بالکل اچھے سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے پاس میسج بھی آ رہے تھے ٹیلی گرام پر بچوں کے، وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ قصص النبیین پڑھاتی ہیں اور بھی کتابیں پڑھاتی ہوں دوسرے چینلز پر، تو آپ عربی گرامر کی کوئی کتاب پڑھائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں ہر چیز کی پہچان ہو جائے، اس میں فعل وغیرہ جو بھی ہیں یا اعراب ہے، اعراب کی پہچان کہ کس پر کیا اعراب آئے گا، کس پر کیا اعراب آئے گا۔ تو مجھے صحیح لگی کہ بنیادی جو کتاب ہے وہ معلم العربیہ صحیح رہے گی، کیونکہ اس میں اچھے سے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں شروع کرتی ہوں اسم کی تعریف سے۔ اسم کہتے کس کو ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز، جانور یا کیفیت کے نام کو ظاہر کرے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی شخص کا نام ہو، آپ آسان الفاظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں، کسی بھی کا بھی نام ہو، نام جو بھی ہو وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم کہلایا جاتا ہے۔ کسی شخص کا نام ہو جیسا کہ احمد وغیرہ ہوتے ہیں، جگہ کا نام ہو جیسے حیدرآباد ہے، سہارنپور ہے، ٹھیک ہے، جیسے اور کوئی چیز کا نام ہو جیسے قلم، کاپی، پین، چارپائی، بیڈ وغیرہ جو بھی ہیں۔ جانور کا نام ہو کتا، بلی ہے، اور بھی کوئی شیر وغیرہ، کوئی بھی جانور کا نام ہو، کسی کیفیت کے نام کو ظاہر کرے۔ مطلب یہ ہے کیفیت کا نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی انسان کے اندر کوئی خاصیت ہو، جیسے سچائی، میں کہوں کہ وہ سچا ہے، یہ میں کہوں کہ وہ بہادر ہے، وہ ایماندار ہے، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت کو یعنی کسی انسان کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بھئی وہ سچا ہے تو سچائی کو ظاہر کر رہا ہے، وہ ایماندار ہے وہ ایمانداری کو ظاہر، تو ایک کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ میں کہوں نا سچا ہے، ایماندار ہے، تو ایماندار، سچا، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ اکیلا اپنا مکمل معنی دیتا ہے، مطلب یہ لفظ جو اسم ہوتا ہے یہ اپنا مکمل معنی دیتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ، ماضی، حال، مستقبل نہیں پایا جاتا۔ اس میں جو یہ ادا کرتا ہے اپنا اکیلا معنی ادا کرتا ہے، اکیلا اپنا مکمل معنی ادا کرتا ہے۔ اس میں کوئی زمانہ وغیرہ نہیں پایا جاتا ہے، مثلا ماضی، گزرا ہوا زمانہ، یا مستقبل، آنے والا، یا حال جو چل رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی زمانہ اسم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھے، احمد نام ہے ایک انسان کا، لاہور ایک جگہ کا نام ہے، کتاب ایک چیز کا نام ہے، شیر ایک جانور کا نام ہے، سچائی ایک کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے، وغیرہ۔ یہ سب جو ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا نام ہو، قلم، کاپی، پین، سہارنپور، بہن، بھائی، لڑکا، لڑکی، کچھ بھی ہوتے ہیں، یہ سب اسم کے اندر ہی آتے ہیں، یہ سب اسم کہلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ہے فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانہ ماضی، حال، مستقبل کے لحاظ سے پایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ فعل وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، یا ہونا پایا جائے، یا سہنا پایا جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہو، جیسے ماضی، حال، مستقبل۔ فعل کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، یہ چیز فعل کے ساتھ خاص ہوتی ہے کہ اس میں زمانہ کوئی نہ کوئی سا پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو کام ہوتے ہیں اسے فعل کہتے ہیں۔ اب جو ہمارا کام ہوگا یہ تو گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی میں ہوا ہوگا، یا وہ کام اس وقت حال میں ہو رہا ہوگا، یا وہ کام آئندہ زمانے میں ہوگا۔ مطلب کوئی نہ کوئی سے زمانے میں تو وہ کام ہو ہی رہا ہوگا نا ہمارا، تو اسی لیے اس میں فعل میں زمانے ضرور پائے جاتے ہیں۔ یہ کسی کام کے وقوع کو وقت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ یہ کسی کام کا جو وقوع ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو واقع ہوتا ہے اسے وقت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، کبھی ماضی کے ساتھ، کبھی حال کے ساتھ، کبھی مستقبل کے ساتھ۔ جیسے کھایا، میں کہوں کہ اس نے کھانا کھایا، یعنی زمانہ ماضی میں کھایا۔ میں کہوں کہ وہ کھاتا ہے، پردے کی جگہ لے لیجیے، وہ کھاتا ہے، تو حال میں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو حال ہے۔ یا کھائے گا، یا جائے گا، یا آئے گا، یا کرے گا، یہ آئندہ نہیں مستقبل میں وہ اس کام کو کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ میں نے بتلا دیا آپ کو، ماضی اور حال اور مستقبل کوئی نہ کوئی سا زمانہ اس کے ساتھ ضرور پایا جاتا ہے۔ جیسے احمد نے خط لکھا، تو لکھنا اس میں ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ٹھیک ہے،
احمد بھی ایک اسم ہے، خط بھی ایک اسم ہے، ایک چیز کا نام ہے، اور لکھنا جو ہے یہ ایک کام ہے، ٹھیک ہے. لکھنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، چلنا پھرنا، یہ سب فعل ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں. تو لکھنا اس میں فعل ہے. تو اب لکھا تو ہے خط، لیکن یہ تو لکھا ہوگا ماضی میں، یہ لکھا ہوگا، یہ لکھے گا مستقبل میں، یہ لکھ رہا ہے تو حال میں. تو اس نے لکھا تو یعنی ماضی میں لکھا، تو یہ لکھا جو ہے اس میں فعل ہے. بچہ رو رہا ہے، یعنی اس وقت رو رہا ہے، حال میں رو رہا ہے. تو رونا اس میں جو ہے ایک کام ہے. بچہ اسم ہو گیا کہ نام ہے ایک چیز کا، رو رہا، رونا ایک کام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو یہ کون سے زمانے میں رو رہا ہے؟ یعنی حال میں رو رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 پر آتا ہے جی حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے، دیکھو اس میں اپنا مکمل معنی ادا کرتا ہے. مطلب میں کہوں احمد، لاہور، سہارنپور، جو بھی ہے نام ہے، پورے مکمل معنی ادا کر رہا ہے. اگر میں خالی ایسے کہوں سہارنپور تو ایک نام ہے، مکمل معنی ہے. کام ہوتا ہے کھانا پینا، یہ بھی اپنا مکمل معنی ادا کرتا ہے. لیکن حرف جو ہوتا ہے یہ خود بذات خود اپنا مکمل معنی ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے کلمے کو ملانے کی اس کے ساتھ ضرورت ضرور پڑتی ہے. اردو قواعد میں حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کوئی مکمل معنی نہیں رکھتا ہے. اس کا خود کا کوئی مکمل معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن اسم اور فعل ملا کر جملے میں ربط اور تعلق پیدا کرتا ہے. مطلب یہ کہ دو جملوں کو یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. حرف نہ فعل ہوتا ہے نہ اسم. حرف جو ہوتا ہے نہ اسم کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اور نہ فعل کہہ سکتے ہیں. بس وہ ایسے ہی دونوں اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے بیچ میں. مثلاً کا، کے، کی، کو، سے، میں، پر اور وغیرہ. جیسے مثلاً میں کہوں کاپی پر، میں کہوں میں نے قلم کو کاپی کے اوپر رکھا. تو جو اوپر ہے نا پر، تو یہ پر ہی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اس نے ایک مطلب اس میں اسم بھی ہے، میں بھی اسم ہوں، کاپی بھی اسم ہے، اور رکھنا ایک فعل ہے. ان کو جوڑنے کا کام کس نے کیا ہے؟ پر نے کیا ہے کہ میں نے کاپی کو میز کے اوپر رکھا. تو اوپر جو ہے یہی حرف ہے. میں کہوں کہ میں مدرسے گیا، میں مدرسے میں گیا، تو میں جانے والا اسم ہوا، مدرسہ اسم ہوا، جانا فعل ہوا، اور جو مدرسے میں فی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حرف. تو جملوں کو میں کہوں کہ حامد کا پین، حامد اس میں ہے، پین بھی اس میں، اور بیچ کا جو کا ہے نا یہ حرف ہے. جو دو جملوں کو، یہ دو چیزوں کو جوڑنے کا جو کام کرتا ہے وہ حرف ہوتا ہے. حرف کوئی اپنا مکمل معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اسم اور فعل کو ملانا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو کہوں پر، آپ کہیں گے کیا؟ پر آج سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ پھر میں کہوں گی کاپی پر، تو مجھے اسم کو ملانے کی ضرورت پڑی، تب پر نے اپنے مکمل معنی ادا کیے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہوں میں کہ بھائی کیا، کس میں کہنا چاہ رہے ہیں، کس کے اندر کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پھر میں کہوں گی کمرے میں، کمرے کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ یہ اندر جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے. اس نے کمرے کے ساتھ مل کر اس کے مکمل معنی ادا ہوئے ہیں. یہ حرف ہوتا ہے.